بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اپنی تو توجہ کرونا کی وجہ سے نکل پڑی تو بڑا اچھا ہے. اور کرونا کی وجہ سے ہم نے بھی کچھ تبدیلیاں کی ہیں, آپ بھی کریں. ہمارے یہاں 4 جو ہے نا اسمارٹ ٹی وی ہیں. اسمارٹ ٹی وی اس کو کہتے ہیں جو گوگل ٹی وی ہوتا ہے, جس کا صرف ایک ریموٹ ہوتا ہے اور باقی پوری دنیا اس کے اندر جو ہے نا آپ گھوم پھر سکتے ہیں. کیا فیس بک, کیا واٹس ایپ اور کیا ہر چیز ٹی ویوں کے اندر بلڈ ہوئی ہوتی ہے. بڑا ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ خریدنا پڑتا ہے اور انٹرنیٹ کا پیکج ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں. تو اب کورونا کی وجہ سے ہم نے کیا تبدیلی کی, ہم نے یہ دیکھا کہ یار کورونا کی وجہ سے جو ہے بچے جو ہیں وہ اسکول آن لائن پڑھ رہے ہیں, آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ بھی مطلب جو ہے بڑی اسٹینڈرڈ پریکٹس بھی ہو رہی ہے, اور وہ بریک بھی دے رہے ہیں, بریک لے رہے ہیں تاکہ بچے تمام ڈیوائس سے دور رہیں نا. مطلب آنکھوں کا بریک. ابھی آپ کو کل دیکھا ہوگا آپ نے میرے آنکھوں کے حوالے سے جو معاملات تھے, اور مجھے ٹپائی نہیں دے رہا تھا اسکرین وغیرہ, اور ابھی بھی وہی ہے صورتحال, کیونکہ کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے. وہ تو اب انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم لیا, پیسے ویسے جو لینے تھے لے لیے. باقی مجھے بھی چونا لگانے والی تھی وہ عورت کہ یہ بندہ جلدی میں اس سے $40 لے لو, کہیں $40 ادھر کر دو کو پیمنٹ. میں نے کہا بھائی کس بات کی $40 کو پیمنٹ, کہیں بھائی کو پیمنٹ بنتی ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرے پاس اوباما کیئر ہے جو گورنمنٹ کا ریڈ اینڈ وائٹ ہے, امیری گروپ. شو می یور آئی ڈی. میں نے دوبارہ دیا اس کو, یہ وہ ایسے چونا لگاتے ہیں. اب وہ تو مر جاتے ہیں, پیسے کون دیتا ہے واپس؟ ایرانی ڈاکٹر ہے, کیسا آفس بنا ہوا ہے جیسے 5 اسٹار ہوٹل, اور اندر اتنی جدید مشینریاں تھیں. وہ بڑے کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی فوٹو لگا دیں. لیکن الحمدللہ جب درود شریف پڑھتے ہیں, حضور کا نام آتا ہے, نام نامی تو چومتے ہیں. تو ڈکلیئر یہ ہوا کہ آپ کا جو آنکھوں کا مسئلہ ہے نا, وہ ایج کی وجہ سے, ہماری ایج جیسے جیسے اوپر ہو رہی ہوتی ہے ویسے ویسے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ نگاہ کا مسئلہ آتا ہے. مطلب قریب کی نگاہ جو ہے وہ چشمے کے بغیر بلیری ہوگا, ڈم ہوگا, اور دور کی نگاہ جو ہے میری صحیح ہے. گاڑی چلا رہا ہوں میں الحمدللہ, اور فیس بک لائیو بھی کر رہا ہوں. اچھا, ہم لوگوں نے تبدیلی یہ کری کہ ہم نے اپنے جو ہیں 2 ٹی وی جو ہے ہم نے ہٹا دیے, پھینک دیے. اور مطلب جو ہمارے روم کے اندر لگا ہوا تھا, ماسٹر بیڈ روم کے اندر لگا ہوا تھا اسمارٹ ٹی وی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگ کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں, کچن میں ہیں, اور ماسٹر جو بیڈ روم ہوتا ہے وہ 4th فلور پہ ہوتا ہے. تو اب 4th فلور پہ ہوتا ہے, ہم لوگ مطلب گراؤنڈ سے جو اوپر والا ہوتا ہے وہاں پر ہیں, وہاں کچن وغیرہ ہے, اور ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے نا اسپینڈ کچن میں ہی ہو رہا ہے. تو احمد موسیٰ جو ہے نا مطلب پارٹ ٹائم میں اپنی مرضی کے مطلب وہ لگا رہے ہیں, مطلب جو کچھ بھی ان کو دیکھنا ہے یوٹیوب چینل پہ چلے گئے, یا جو بھی ان کو دیکھنا ہے, مدنی چینل کڈس دیکھنا ہے, کوئی بھی ایسی چیز دیکھنی ہے, تو اس سے بھی ان کو جو ہے بچوں پہ جو ہے نا اثرات غلط پڑ رہے ہیں. پودے رکھنے کی وجہ سے جو ہے ادھر کی سائڈ ہی نظر نہیں آ رہی جو روڈ کراس کرنی ہے. کچھ ایسا کر دے میرے گر, بڑا خطرناک میں نے کٹ لیا یار. تو میں نے جو ہے وہ ٹی وی ہٹا دی ہیں کمروں کے اندر سے. اب جو ٹی وی ہے وہ بورچے خانے کے اندر ہے. شروع سے ہم نے بولا تھا کہ کچن بھی مدنی ہونا چاہیے, اور اس کے برابر میں جو ہمارا ٹی وی لان ہے جہاں پہ ایکویریم وغیرہ رکھا ہوا ہے, مچھلیوں کی براہ راست آتی ہے بعض دفعہ, تو وہ جو ہمارے روم کا تھا وہ ہم نے اٹھا کے نیچے رکھ دیا. اب بچے پریشان تو ہو رہے ہیں, اور لازم بات ہے ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. اب اس حوالے سے ہم لوگ ایک, آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب چینل پہ بھی اور ویسے فیس بک پہ بھی, ہم نے آپ کو ایک یوز بک اسٹور کی تفریح کرائی تھی آپ کو. ادھر 3 ملین سے زیادہ کتابیں ہیں, اور ہر کتاب ہے اس کے اندر, اور ہر ٹاپک پہ آپ کو 3 ملین سے زیادہ کتابیں. بہت بڑا انہوں نے جو ہے نا فوٹو لگایا ہوا ہے. مطلب جتنے بھی لوگ ہیں یہ کتابیں وغیرہ لیتے ہیں نا, جیسے ہمارے بچے ہیں لاؤ بیلی ہیں, کتابیں لے لیتے ہیں یہ لوگ. اچھا, وہ ان کے پاس ہماری بینک کی انفارمیشن ہوتی ہے کالج والوں کے پاس نا, اس کے اندر وہ لوگ ڈیٹ دیتے ہیں کہ بھائی اتنی ڈیٹ کے لیے تمہیں کتاب دی ہوئی ہے, اور یہ کتاب اتنے دن میں واپس نہیں آئے نا تو تمہارے ابا کے پیسوں میں سے لے لیں گے ہم. کیا سمجھے؟
ہم تمہارے ابا سے لے لیں گے. اب وہ اسی طرح وہ کتابیں وغیرہ جمع ہوتی ہیں, لوگ لے لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ان کا پدو لگا ہوا ہے, وہ جمع ہوتی ہیں وہاں پہ, ہر بندہ ان کو دے رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیچ رہے ہیں $8 کی, $10 کی, $15 کی. تو احمد موسیٰ بھی گئے کہ چلو جی ہم لوگ اب اسٹڈی کریں گے. اب یہ کورونا کی وجہ سے دیکھو تبدیلی کرنی پڑے گی, یہ نہیں کہ وہ سالا وہ ایسے صحیح ہو جائے گا. اور معاملہ جو ہے ہمارے بچے ہیں, اور میں نے کہا یار اس ٹاپک پہ آج جو ہے ٹاپک یہی لے لیا جائے, اور آپ لوگوں سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہو جائے, تو آپ لوگ بھی اسی انداز سے مطلب جو ہے کام کریں. اور میں تو صبح سے یہاں پھنسا ہوا تھا, 6 بجے کام تھا, دیکھو لیٹ ہو گیا تو 4 بجے نکل رہا ہوں. اور کورونا کی وجہ سے بزنس بہت ہے, کوئی بزنس نہیں چل رہا بھائی, یہی چل رہا ہے, یہی بزنس چل رہا ہے. کھاؤ پیو اور سو جاؤ, کھاؤ پیو سو جاؤ, کھاؤ پیو سو جاؤ, کھاؤ پیو سو جاؤ, کیا سمجھے. باقی ہم لوگ گروسری اسٹوروں میں کام کر رہے ہیں, دبا کے ہائرنگ ہو رہی ہے, آگے بندے نکل رہے ہیں. ہمارے بیٹے نے تو چھوڑ دیا بھائی, ہاں بھائی طوبہ کاشی وہ حامد نے تو ہمارا ریکارڈ ہی خراب کر دیا. وہ کیوٹ ہو گئے, وہ کہہ رہے ہم سے نہیں ہو رہا, رگڑ اڑائیں گے مجھے نا, مطلب نہیں کیا اس نے نا, چھوڑ دیا. حالانکہ $14 دے رہے تھے اس کو پر آور, تو وہ اب موجے لے رہا ہے, وہ مرسیڈیز کا ویٹ کر رہا ہے. ابھی ویسے وہ رینٹ کار چلا رہا ہے, اس کی گاڑی ابھی تک وہ جس کے پاس پھنسی ہوئی ہے وہ بھی صحیح چونا لگا رہا ہے انشورنس والوں کو. اور حامد رضا کی خواہش تھی کہ مرسیڈیز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ میری گاڑی بنائیں, کیونکہ میری گاڑی جو ہے وہ $75,000 کی ہے. تو اس نے اب ہماری جیب سے بھی جا رہا ہے, اس میں ہماری جیب سے بھی $1,000 ہماری جیب سے بھی جا رہا ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا چونے باز ہے کہ بعض چیزیں اس نے ایسی نکال دی ہیں, کہہ رہا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ سے نہیں ہے پہلے سے ہی ہے. اب یہ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, مطلب اب بندہ کیا کرے گا, ان چیزوں کا جانتا ہی نہیں ہے وہ. مجھے اس کی الف بے پتہ ہی نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا. میں یہ بولوں گا نا یار چل یار گاڑی کھڑی ہوئی کھل رہی ہے کر دے, یہی ہوتا ہے نا, بندہ یہی کرتا ہے. تو دیکھو 1000-1100 کا ہمارا بھی چونا لگ رہا ہے ہمارے بچے کی وجہ سے نا. ہم نے اپنے بچے کو کہا تھا, ابھی انشورنس والے نے 1100 دیے ہیں نا, میں فری میں کرا لوں گا منع بھائی سے نا, 1100 ہمیں بچ جائیں گے. نہیں, میں پھینک دوں گا گاڑی اگر آپ نے میری گاڑی کسی اسپیشلسٹ کے بغیر اگر کسی کو دی. اب وہ اسپیشلسٹ کے پاس چلی گئی ہے, اور اسپیشلسٹ جو ہے وہ صحیح چونا لگا رہا ہے ہم سب کو. انشورنس بھی صبح شام کال کر رہی ہے, اور ہم بھی کر رہے ہیں, میکینک بھی کر رہے ہیں. مطلب گاڑی اب تو کیا ہمارے گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے, ہماری گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے. وہ رینٹ کار آپ کیا سمجھ رہا ہو, اس نے مجھے بولا تھا رینٹ کار دیتے ہوئے کہ تمہیں انشورنس چاہیے ہوگا. میں نے کہا نہیں مجھے انشورنس نہیں چاہیے, میرے پاس انشورنس ہے میری اپنی. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی چلے گی نہیں, وہ کھڑی رہے گی زیادہ سے زیادہ 2 دن کی کہانی ہوگی, 3 دن کی. حامد رضا کو تو موجے لگی ہوئے, کبھی وہ ڈیپ کریک لے کے جا رہا ہے, کبھی ورجینیا بیچ جا رہا ہے کزن وغیرہ کو لے کے. اور ویسے ہی مطلب جو ہے نا تفریح کے لیے مطلب جو ہے نا وہ گاڑی نکال رہا ہے ہر تھوڑی دیر بعد. پیسے ہیں اس کے پاس, پیسے تو اس نے کمائے نا, ہم نے تھوڑی لیے پیسے. اب وہ ٹیکس کی بھی رپورٹ دو, حامد رضا کا ٹیکس بھی فائل کرو, ٹیکس کے پیسے بھی دو. یہ سارے میں اس سے کہہ رہا تھا دیکھ تو یہ کر تو رہا ہے, لیکن اس کی بات کی ہمارے پہ بڑی بلی آئیں گی, الگ کر کے ہٹ جاؤ گے تو. اب سارے کھاتے جو ہے نا اس نے جو ہے نا میسٹ اپ کر دیے, نکل گیا. وہ 90 days بھی نہیں ٹکا. بہرحال اللہ کرم فرمائے, ہم آپ کو جو فرما رہے ہیں اس کو غور کریں, اور کسی بھی بات کو جو ہے نا پکڑنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بات بڑے پتے کی ہے یہ. دیکھو ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں. جس وقت 2 بچے غائب ہوتے ہیں نا تو وہ ٹی وی کے پاس لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں گھبرانا چاہیے کہ یار یہ ہمارے بچے ہیں یار, یہ ہمارا خون ہے, ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو فزیکلی ٹائم دینا ہوتا ہے. میں کتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ مجھے بس بستر نظر آتا ہے جس وقت وہ انڈا پراٹھا اور کیا کہتے ہیں چائے وائے بنا کے دیتی ہیں. ابھی وہاں رکھا ہوا ہوگا, اوپر جاؤں گا تو یہ سب, ابھی ان کو کال کرنا بھول گیا. واللہ عالم بالثواب, ڈائریکٹ براہ راست ہو گئے. تو یہ میں جب کھا رہا ہوتا ہوں پھر وہ احمد یا موسیٰ سے میں پوچھتا ہوں, ہاں بھائی بابا میں ظہر کی اذان دے رہا ہوں, جماعت کر لیتے ہیں, اور جماعت کے بعد جو ہے نا آپ ہمیں تھوڑا سا باہر لے جائیں.
آج ویدر بڑا اچھا ہے. میں نے کہا بیٹا ابھی دوپہر ہو رہی ہے, عصر کے بعد چلیں گے. نہیں, ماما نے کہا سردیاں زیادہ ہیں, اب دوپہر میں ہی جائے گی آپ. تو وہ ساری چیزیں چلتی ہیں یار. یہ جو امریکہ ہے نا, یہ بڑا زبردست ہے. جیسے میں پہلے کی ویڈیو میں فرما چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اگر ان کو ہماری حیا نہیں ہوتی تو جس روڈ پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں اس کو سونے چاندی کی کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس 2 چوائس ہیں, ان کے پاس ایک ہے دنیا, صرف دنیا. تو ان کے جو عقل اخلاق ہیں اور ان کے پاس جو اچھی چیزیں ہیں, دیکھو نا, ملین ٹریلین ڈالر کا جو ہے انہوں نے پیسہ بانٹا ہوا ہے کورونا کے حوالے سے. اور حامد رضا مجھ سے کہہ رہا تھا, ارے بابا اس کو سر کسی نے دیا, یہ بہت گھما پھرا ہے نا کہ میں ان امپلائمنٹ فائل کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیوں کر رہا ہے بھائی, میں تو نہیں کرنے دے رہا, میں نے تو اجازت نہیں دینی ہے آپ کو. یہ بھی میرے پہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, ان امپلائمنٹ بھی پورا آتا ہے. تو میں نے کہا نہیں یار, میری طرف سے اجازت نہیں ہے ان امپلائمنٹ فائل کرنے کی نا. اور کہنے نہیں بابا مجھے تو وہ بھی بتا رہا ہے, غنی بھی لے رہا ہے, یوں بھی بتا رہا ہے, یہ بھی بتا رہا ہے, وہ بھی بتا رہا ہے. میں نے کہا یار تم نے بڑا غلط کیا, اگر تم نے یہ ساری چیزیں سوچ کے کہ تم ان سے جھوٹ بولو گے کہ تم اسکیئر تھے کرونا وائرس سے, اس لیے تم جاب پہ نہیں جا رہا ہے. کہ مطلب ان کو بیان یہ دینا ہے, اسٹیٹمنٹ یہ دینی ہے کہ ان کو فون کرنا ہے اور ان سے ہلو ہائے کرنی ہے کہ میں ورک کر رہا تھا فوڈ لائن پہ, اور میں جو اسکیئر تھا کرونا کے کیسز مجھے پتہ لگے کہ فلاں کیسز ہوئے ہیں اور ادھر ہوئے ہیں, ایریزونا میں ہوئے ہیں, کینیڈا میں ہوئے ہیں, تو ہم ٹو مچ وری فور اباؤٹ دا کرونا وائرس. تو وہ فوراً آنکھ بند کر کے سٹارٹ کر دیتے ہیں نا, چاہیے بھائی آپ گھر پہ بیٹھو 1 سال کے لیے بیٹھ جاؤ اور پیسے گھر بیٹھ کے لو. یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا, میں نے کہا نہیں بھائی, وہ کرونا وائرس کے زیادہ پیسے آتے ہیں, مطلب جو یہ کما رہا ہے اس کے ڈبل ہی آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ سارے جو ہے نا چکر بیکار ہیں بھائی, آپ نوکری کرو اور نوکری پہ جاؤ, دوسری اپلائی کرو. ہاں یہ مجھے بھی نظر آ رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی تمہارے ساتھ, کیا ہمارا بیٹا ہم نے بتا بھی دیا تھا, اس کے باوجود اس کو رگڑ رہے تھے. وہ اس کو پانی اور بوتلیں اور ہیوی بوتلیں ہوتی ہیں, اس کا سارا کام اس کے انڈر میں تھا. اور جن کو میں بتا رہا ہوں وہ موجود ہیں, باقی جو جا رہے ہیں جائیں. یہ بڑی کام کی باتیں, یہ ہلکی باتیں نہیں ہیں. یہ باتیں وہ جو دیکھ رہی ہیں امریکہ سے, فیڈلفیا سے, ان کو پتہ ہے یہ کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہیں. یہی وہ عقل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو کرونا نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لیزی کر دیا ہے, کتنے لوگوں کی مطلب جو ہے نا حالت جو ہے وہ اور بگڑ رہی ہے. اور ہم دیکھو تمہارے سامنے ہی ہیں, ہم نے فوراً گلاسز پہننا شروع کر دی, ورنہ اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہم براہ راست کر رہے تھے, کوئی سن گلاسز نہیں تھے. تو ایک دم مجھے فیل ہو رہا تھا کہ دھوپ جو میرے پر آ رہی ہے یار, اس سے مجھے جو ہے نا اور بلیری نظر آ رہا ہے, مطلب جو ہے نا. تو میں نے پھر یہ پروٹیکشن کے طور پہ, مطلب سامنے سورج ہوتا ہے اور آج کل سردیوں کا سورج ہے, سردیوں کا سورج گرمیوں کے سورج کے مقابلے میں زیادہ مطلب جو ہے نا وہ رکھتا ہے, ریزز جو ہوتی ہیں اس کی جو ہے نا. یہ جو 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, باقی اللہ تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرمائے آپ کے کھانوں میں. اور باقی ہم نے ٹی وی ہٹا دی ہیں بیڈ روم وغیرہ سے, اور تھوڑا سا بور میں بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں بھی مطلب جو ہے نا مدنی چینل کیٹس یا جو کچھ بھی ہے وہیں کمرے میں دیکھ رہا تھا. اچھا اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے, دیکھو ٹی وی ہٹانے سے فائدہ یہ ہوا کہ احمد موسیٰ جلدی سو گئے. دیکھو احمد موسیٰ کو وہی اپنے ٹائم پہ اٹھنا ہے نا, احمد موسیٰ کی ماما کو سب سے پہلے اٹھنا ہے, فجر سے بھی پہلے اٹھنا ہے, ہم لوگوں کو اٹھانا ہے, ہم لوگوں کی چائے ریڈی کرنی ہے. کیسے یعنی کہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. وہ تو کبھی کبھی آپ کو فیس بک پہ لائیو آ رہی ہوتی ہے, میں چائے بنا رہا ہوتا ہوں, وہ میری ہدایت ہوتی ہے یار چائے نہیں بنانا, میں لائیو ویڈیو کروں گا تو اس وقت میں چائے بناؤں گا, کچھ نہ کچھ تو کام کروں گا نا. تو میں اس وقت براہ راست آ کے لوگوں سے گفتگو کروں گا, تو آپ میری پلیز چائے نہیں بنائیے گا. تو وہ چائے بنانا اور یہ ساری چیزیں کرنا, حامد رضا کو اٹھانا, اور وہ بچوں کو جب اٹھاتی ہیں نا تو پتہ کیا کہتی ہیں وہ کہ ایک مولانا کا میں بیان سن رہی تھی, تو انہوں نے بولا کہ میرے بچے جو ہے وہ بڑی گہری نیند میں سو رہے ہیں اور میں ان کو کیسے اٹھاؤں فجر کی نماز کے لیے, کیونکہ وہ رات بھر تو کھیلتے رہے جاگتے رہے لیکن پھر وہ فجر سے پہلے سو گئے. تو اس طرح سے مطلب گراؤنڈ بناتی ہیں وہ عشاء کے بعد جب بچے سونے ہونے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قصہ ان کا روز کا معمول ہے نا, آپ کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح بچوں کو سنائیں. تو
مولانا صاحب نے جواب دیا اگر تمہاری بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہو اور فائر الارم بج رہے ہوں تو میری بہن تم اس وقت کیا کرو گی؟ کیا سونے دو گی کہ میرے بچے ابھی سوئیں؟ نہیں 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 مولانا صاحب، میں تو ان کو گردن سے گدی سے پکڑ کے مطلب جو ہے نا، میرا بس نہیں چلے گا کہ میں اپنے سارے بچوں کو اپنے دامن میں چھپا لوں اور ان کو بچا لوں۔ تو کہنے گی یہ تو ہے دنیا کی آگ۔ تو وہ جو سناتی ہیں احمد موسیٰ کی ماما، تو وہ تو بڑے اپنا ان کا انداز ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے، اور کہ بچوں کو مطلب یہ ایوری ڈے کا روٹین ہے ان کا نا، کہ بچے بھی مطلب بہت زیادہ مطلب جو ہے نا پینک ہوتے ہیں، ہاں سنا ہوا تو کہ نہیں پھر سنیں آپ، تو کیونکہ فجر میں انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو اب یہ جو جہنم کی آگ ہے اور نماز کا بھی سوال ہے، نماز فرض ہے ہم پہ، تو وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو ابھی ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فجر پڑھانی ہے یا سونے دینا ہے؟ نہیں نہیں مولانا صاحب، میں ان کو ہر حالت میں اٹھاؤں گی۔ تو وہ ایک سوچ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے بچوں کے ذہن میں، یہ واقعہ آپ بنائیں اندازہ۔ اور باقی جو نعتیہ کلام ہوتے ہیں، احمد موسیٰ کی ماما کو بڑا شوق ہے اور بڑے بہترین کلام ماشاءاللہ سے مجھے سناتی ہیں، بڑا مجھے انجوائے ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اور کل میں کہہ رہا تھا کہ مدینہ کے حوالے سے کوئی ورڈ کہہ رہا تھا، انہوں نے بڑا زبردست کلام انہوں نے سنایا نا، میرے مولا میری آنکھیں مجھ سے تو نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے، وہ ایک نابینا خاتون ہے، انہوں نے شاید پڑھا ہوگا، تو انہوں نے اسی طرز میں مجھے سنایا، مدینہ مدینہ ہو گیا کہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس بار مدینہ دیکھوں۔ تو احمد موسیٰ کی والدہ جو ہیں بہترین ثناء ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نیک لوگوں کو نیک بیویاں یہ خاتون اگر مجھے کوئی سن رہی ہیں تو وہ سماعت فرمائے کہ نیک مردوں کو نیک بیویاں اور برے مردوں کو بری بیویاں ہیں۔ تو کیسی نیک بیوی ملی ہے، تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بابرجہ اور مذہبی دعوت اسلامی امیر السنت کی مرید جو ہے وہ احمد موسیٰ کی والدہ ہیں، اور گھر بڑا یعنی کہ جو ہے پرسکون ہے، اور چائیں 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 چلتی ہے، یہ بڑی اچھی ہے۔ ان کا مطلب جو ہے نا ڈنڈا نہ چلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو وہ ویٹ کر رہی ہوں گی، آئیے گھر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، رافع سنی، وعلیکم السلام۔ اویس خان، ہلو، وعلیکم السلام۔ اور کاشف فرحان جمیل واچنگ کر رہے ہیں۔ طوبہ کہہ رہی ہیں سلام، لیکن جا چکی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، کیونکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، کیونکہ اس بار میں جی بھر کے۔ ارے یار، وہ جو پڑوسی نہیں تھے جن کا میں کل راشن لایا تھا، پلیز جوائن اس ود دا جوائنٹ، ان کا فون آیا تھا۔ احمد موسیٰ کی امی بتا رہی ہیں کہ میں جو ہوں نا ان کا ہر چیز میں نے خریدا ہے، لائف ویڈیو کے اندر گیا، ہمارے پاس تو پروف ہے، کیا سمجھے۔ تو میں دکان پہ وہیں بھول گیا، جوائنٹ بھول گیا یار۔ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کیا کہانی ہے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ کل کی ویڈیو کا اولڈ لے لیں۔ کیونکہ جی بھر کے
یار آپ کا وہ چیز رہ گیا ہے ہاں یا وہ پرچی دے دو مجھے. اچھا وہ تو رہ گیا میرے سے. ارے کیوں نہیں ملے گا ہمارے پاس. اور کچھ چاہیے تو نہیں آپ کو؟ نہ پرچی تو یہاں ہی ہے. ہاں چلو ہو جائے گا, میں کر لوں گا. آپ کو پہچانتے تو انہیں تو وہ لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں نا. اس کے اندر سے خالی تھیلی نکلی آپ کی؟ ہاں بتاؤں. ہاں خالی تھیلی دے دو مجھے. احمد موسیٰ کی امی کہاں ہے؟ گھر پہ نظر نہیں آ رہے. ہاں احمد موسیٰ کی امی کہاں گئی ہیں؟ بات ہوئی تھی آپ کی کیا؟ کون احمد موسیٰ؟ ہماری بیگم. ہمیں نہیں پتا ہے. ابھی تھوڑی دیر 1 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی, تبھی تو وہ گھر میں تھی. اچھا ابھی گاڑی نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا شاید آپ کو بتایا ایل ڈی وغیرہ. نہ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہ چلو میں اس کی ٹیک کیئر کرتا ہوں. ہاں کوئی بات نہیں. تھینک یو. نو پرابلم. دیکھو جی یہ جو ہے نا پڑوسی, یہ ان کے حق ہیں. ہم نے ان سب کو بولا ہوا, یہ سب میری بڑی عزت کرتے ہیں. وہ بھی مجھے لا رہی ہے, دیکھ رہے ہو. گڈ, ہاؤ یو ڈون؟ Bird is good. You like it, right? It's so pretty. Yeah. The Molly, I love it, Molly. Molly say, hi, show your wing. So he show you. Aw. No problem. I bring today evening. Yeah, that's the coolest pet ever. Thank you so much. اب دیکھو یہ کتنی بڑی بلی ہمارے سر پہ آ گئی ہے. احمد موسیٰ کی امی کو جو ہے نا گن پسند نہیں ہے. صوفہ بیڈ نکالا کہ جگہ بنے گی نماز کے لیے نا, گرل کری نہیں آگے پھینک دو. حالانکہ یہ صحیح ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پارٹس وغیرہ ہر چیز ہے, لیکن ان کو پسند ہی نہیں ہے نا کہ گھر میں ایکسٹرا چیزیں ہوں. اب یہ میرے پر آئی ہوئی ہے نا, اس کو میں کس طرح سے پھینکوں. صلو علی الحبیب. گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے یار. دیکھو نا گاڑی غائب ہے. اب یہ وہاں سے اٹھائیں گی جہاں بھی ہوں گی. دیکھو جس ایریے میں بھی ہوں, گھر پہ تو نہیں ہے. یہ ڈیوائس جہاں بھی ہے نا, السلام علیکم. کہاں ہے ماما؟ کہاں ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر آفس میں. ناشتہ بنایا ہے؟ چلو ملاقات ہوتی ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ. یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. آپ کا نام بلیری نظر آ رہا ہے. شہباز, سائم شہباز. گڈ. جہاں زیب ماشاء اللہ. جہاں زیب وعلیکم السلام. ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں نا, بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی, جو مولوی شو یو ونگ. مولوی شو یو ونگ. مولوی شو یو ونگ. اب کچھ بنا ہوا بھی نہیں بنا ہوا. Molly, show your wing.
یہ ان کے پاس نئی آ گئی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ انہوں نے بڑی پروٹیکشن دی ہوئی, پلاسٹک اور گٹھری بن گئی ہے لگ رہا ہے. یہ دیکھ رہو, یہ نئی آ گئی ہے, اس لیے پرانی والی نکال دی. مولک چلو مولک دیکھو, یہ کچن کا ٹی وی, وہ جو ٹی وی کی بات کر رہا تھا نا, اور یہ اوپر سے جو آیا ہے یہ رہا, یہ ادھر آ گیا, ان پلگ کیا ہوا ہے, ان پلگ ہے. اور یہ دیکھو, یہ چل رہا ہے, دیکھ رہا ہو. تو یہ بچے جو ہے نا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد, یہ بچے ایسے پروجیکٹ وغیرہ بناتے ہیں. ان کی ماما چاہتی ہیں کہ فزیکلی جو ہے بچے کام کریں نا, اس لیے ٹی وی ہٹایا. یہ ہمارے احمد بھائی نے بنایا ہے. باقی اس کے اندر مچھلیاں وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ باقی اوپر کے کمرے میں نہیں ہے ٹی وی. اب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ دیکھو, وہ بیل کیسی اسمارٹ ہے. اب انہوں نے جو صوفہ ہٹایا ہے نا, وہ دیکھو نا صوفہ جو پھینکا ہے, یہ جانماز جو ہے نا کم پڑ رہی ہیں. اب یہ وہاں تک جا رہی ہیں, پہلے صوفہ یہاں تک آ رہا تھا وہ, تو ان کو یہاں بھی ایک جانماز چاہیے تھی. باقی ٹی وی یہاں لگا ہوا تھا وہ, اور یہاں سے یہ لوگ دیکھتے تھے, یہاں سے لیٹ کے نا. یہ احمد موسیٰ مزے سے لیٹے ہوئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, تو بچے اپنے چل رہا ہے, ٹی وی چل ہو رہا. اور ہمیشہ یاد رکھیں, باتھ روم کا دروازہ جو ہے نا بند رکھیں. کھلا ہوا غلط ہے. یہ چیز جو ہوتی ہے نا, یہ خطرناک ہے. اب یہاں ٹی وی نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آ گیا اپنے کمرے کے اندر. اب یہاں لیٹے ہوئے ہیں نا, تو ٹی وی چل رہا ہے. اب میں لیٹوں گا تو میری آنکھ لگ جائے گی. باقی احمد موسیٰ جو ہے وہ چینل چینج کرتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. تو ہم نے آپ کو دکھایا, پہلے ہم نے صرف بتایا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم آپ کو یہاں تک لا پائیں گے کمرے تک. لیکن ابھی گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ جو بیل بجائی ہے, دیکھو وہ بیل بھی ساری اسمارٹ ہے. اب یہ پورے میری لینڈ کے اندر یہ جہاں بھی ہوں گی, یہ اپنے فون پہ اٹھا لیں گی کیمرہ, باقاعدہ ویڈیو آتی ہے, اور اس طرح سے. اور وہ جو اس کی ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک بیل باہر لگی ہوئی, اور اس کی ایک ڈیوائس ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ڈیوائس یہ آ رہی ہے. اب وہ نیچے احمد موسیٰ کی امی جواب دے رہی ہوں گی. باقی کوئی بھی نہیں, ہر جگہ آپ کو جانا بات نظر آئے گی. باقی حامد رضا ایکویریم صاف کر رہا تھا, اور یہ آدھا کام کیا اس نے. سالٹ واٹر ایکویریم جو ہے, یہ ان کا کمرہ ہے. باقی یہ جی, کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں, اور پھر میں انشاءاللہ اپنی براہ راست کو بند کرتا ہوں. یہ باتھ روم کے دروازے جو بچے کھول دیتے ہیں نا, یہ بند ہونے چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بند ہونے چاہیے. یہ سب سے زیادہ نحوست یہ ہوتی ہے کہ جو باتھ روم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا. باقی میں اب ناشتہ
اور سب سے پہلے وضو کریں گے، اور وضو کر کے جو ہے، کیونکہ وضو اس لیے کروں گا کہ وہاں کام پر جو ہے نا عورتوں کا مردوں کا ایک ہی ساتھ کیا ہوا باتھ روم ری ماڈل ہو رہا ہے. تو ہم پاکستانیوں سے کہاں ہوتا ہے یار، کوئی عورت بھی اسی باتھ روم میں آ رہی ہے، مرد بھی اسی باتھ روم میں آ رہے ہیں، تو وہ اور چڑھ جاتا ہے. تو وہ سمجھ لو سب کچھ چڑھا ہوا ہے ابھی، پیشاب وشاب جو ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ باتھ روم کی حاجت ہے مجھے. باتھ روم سے فارغ ہو کے وضو وغیرہ کر کے اچھی طرح میں زبردست انڈا پراٹھا اور جو ہو سکے گا وہ پرپاش ہو کے پھر ظہر کی نماز ادا کروں گا. پھر اگر کوئی ایسی کوئی بات ہوئی، ایسا کوئی ایشو ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر براہ راست ہوں گے. اور اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ آج ہی سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور لیکن میری کل چھٹی تھی، تو ہم لوگوں نے پرسوں سے یہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ چینجنگ کرتے ہیں. اور احمد موسیٰ کی امی کا بہت غصہ تھا کہ بچے اتنے بڑے ٹی وی، چھوٹے تھوڑی ہیں، بہت بڑا ٹی وی، 55 انچ کا ٹی وی یار، یہ اچھا خاصا بڑا ہے. اس پہ تو آپ کو چھوٹا سا آ رہا ہے، 55 انچ ہے. اس میں آپ کو نہیں فیل ہو رہا، بڑی اسکرین وہاں اوپر لگا ہوا نا. تو اس کی وجہ سے کافی ٹینشن تھی، اور ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہے. ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو دیدار کرایا تھا، دیکھو کیسے شوٹ 1 سیکنڈ کے اندر چینل وینل سب پلے، کہیں بھی چلے جائیں آپ. تو آپ لوگ بھی کیجئے گا، باتھ روم کے دروازوں کو بند رکھا کریں، اور جب باتھ روم بھی ہو جائے تو وہ دعا باہر لگائیے، دعا پڑھیں، اندر جاتے وقت کی دعا بھی لگی ہے وہ بھی پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہوگا. اور گھر کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی جاندار جانور کی، دادا کی، پیر صاحب کی، ان سب کی تصویروں کو، پرانی یادگاروں کو آگ لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تصویر جو ہوتی ہے وہ دل و دماغ پہ ہوتی ہے. اور سب کی تصویروں کو اسمارٹ فون پہ لیں اور ڈاؤن لوڈ کریں، اسمارٹ فون پہ کھینچ لیں، اور لیپ ٹاپ میں کہیں بھی ڈال دیں، کوئی فائل بنا کے ڈال دیں. باقی جو فزیکلی تصویریں یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی. اور ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اپنی، اکثر ہمیں نظر آتی ہیں شادی کی تصویریں فلانا ڈھمکانا پیپر میں. تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور بڑا دکھ بھی ہوتا ہے یار کہ میں کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہے. اور انیل کپور سے زیادہ خوبصورت بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کیسا ہو گیا ہے. تو اسی طرح احمد موسیٰ کی ماما میں بھی تبدیلی آ گئی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، کہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا حسین و جمیل عورت کا کیا حال ہو. جزیہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو نئے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے سبق سیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ فیلنگ ہو رہی ہے آج ہمارے ساتھ تو کل آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اب وہ فائل اس میں پڑی ہوگی، وہ آپ کے بچے آپ مرنے کے بعد اگر دیکھنا چاہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بھائی شادی کی تصویریں ہیں اور یہ فلاں چیز کی تصویریں ہیں. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں لیپ ٹاپ وغیرہ میں، ڈیسک ٹاپ میں، جیسا بھی ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو فزیکلی پیپر میٹیریل ہے نا وہ سب جلا دیں، ان کو ضائع کر دیں، اور وہ ادھر ادھر پھینکتے رہیں گے. آپ کی زندہ میں قدر نہیں ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگی ہیں. یہ تو ویسے ہی ایک خانہ پوری ہوتی ہے، گلے کا ہار ہوتا ہے. یقین مانیں جس نے تصویریں لگائی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بالکل ٹوٹل تبدیل ہو گئے. میاں بیوی کے اکثر جاتے ہیں نا کسی کے گھر میں، حسین و جمیل کا فریم لگا ہوا ہوتا ہے، وہ دونوں کی شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شادی کو 20 سال ہو گئے. تو مطلب دیکھ کے غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یار دیکھو کیسے تھے سالے کیسے ہو گئے ہیں. تو اب یہ چیزیں مطلب جو ہے نا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ صرف میں ہی بتاؤں گا. اور میں اکثر آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ کو ایسی باتیں میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں سنوں، لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے اور لائیو ویڈیو آتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مٹیریل جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا. اور میرا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میں مائنڈ میک اپ کر رہا ہوں کہ یار میں لوگوں سے یہ بات کروں گا، میں لوگوں سے یہ بات کروں گا. آپ کو کیا پتہ میں کس جنجال پورے میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں. ان اسٹور مینیجروں کے منہ لگو جو کہ ری ماڈل اسٹور ہو رہا ہے، پھر وہ سب سے بڑا چریا آپ کو سمجھتے ہیں، وہ سب سے بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ کام آپ کر رہے ہو، آپ پاکستانی ہو، آپ نے مطلب سونے پہ سہاگا کیا، 4 پیسے بنائیں گے، لیکن اس نے آپ کا بھی وقت برباد کیا، اپنا بھی وقت برباد کیا، اور اتنی دماغ کی دہی جمائی. اور پھر 1-1.5 گھنٹے تک ہم لوگ اس پلیس پہ کام کرتے رہے. اس کو یہ پسند نہیں آیا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا، اس ٹیبل کو یوں ہونا چاہیے تھا، یہ والی ڈیٹ کا مال ادھر ہونا چاہیے تھا،
یہ والا ادھر ہونا چاہیے, ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں, مطلب اسٹور مینیجر بھی میں بھی کر رہا ہوں اور پورا اسٹور دیکھ رہا گزرتے ہوئے ہنس رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں لوگ, مطلب میرے ساتھ اتنا یعنی کہ جو ہے نا اوپر کے لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور میرا کام ان کو پسند بھی آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں الحمدللہ, کیونکہ درود شریف جو ہے وہ انسان پڑھ رہا ہو تو پھر درود کی تو دیکھیں سب سے پاورفل چیز جو ہے نا درود ہے. درود کے علاوہ باقی سب فضول ہے. درود اگر جو آدمی درود پڑھ رہا ہے نا تو اس کے سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے, سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ہم نے بھی اسٹارٹ جو لیا تھا وہ درود سے لیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگوں نے درود سے اسٹارٹ لیا تھا. اپنی جو لائف کو ہم نے چینج ہوئے ہماری لائف کہ ہم لوگ مل کے مطلب جو ہے نا احمد موسیٰ بالکل چھوٹے چھوٹے, مطلب ان کو بولنا بھی نہیں آتا نا, مطلب وہ اس میں لیٹے ہوئے کیا کہلاتا ہے وہ بچوں کو ایسے ہلانے والا, مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے یار, وہ ہوتا ہے ایک آئٹم نا, وہ بچوں کو ڈال دیتے اس میں اور احمد بیٹھا ہوا ہے درود شریف چل رہے ہیں, اور یا احمد ابھی آیا نہیں ہے دنیا کے اندر درود چل رہے ہیں, احمد ہونے والا ہے مطلب درود چل رہے ہیں. تو احمد کا یہ تھا کہ احمد چھوٹا سا بچہ ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, یہاں پورا کراؤڈ ہے اور احمد پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. احمد موسیٰ کی ماما بزی ہیں. احمد موسیٰ کی ماما پتہ کیا کہہ رہی ہیں, ارے بھائی اس کو کچھ نہیں ہوگا, تم درود لگا دو یہ ابھی چپ ہو جائے گا. اب وہاں انہوں نے پلے کر دیا درود. یہ بالکل میں جھوٹ نہیں مان رہا کیونکہ سوشل میڈیا پہ سارے لوگ گواہ ہیں, اس میں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ صفدر جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے, رشتہ دار دیکھ رہے ہیں, وہ احباب بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اگر میں بھی پڑھتا تھا تو احمد چپ ہو جاتا تھا, کیونکہ احمد جب ہمیں رپورٹ ملی کہ ہمارے یہاں ولادت ہے اور کیا ہے ابھی اس کا نہیں پتہ ہے, تو ہم لوگ درود سنتے تھے, درود ہمارے یہاں چلتا تھا. یہ دیکھیں میں ایک برکت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کچھ نصیب ہیں 7 لوگ اور جو یہ بات اپنے اندر لے کے جائیں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا, آپ بولیں گے سبحان اللہ ہیں. آپ کو آج تک یہ بات کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی, آپ 7 لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. تو وہ بچہ جو ہے احمد پیدائشی طور پہ محمد احمد علی اس کا نام ہے, تو وہ جب بھی روتا تھا اب ہم مطلب ہے تو لائٹ گئی ہوئی ہے, کہیں انٹرنیٹ نہیں ہے, کہیں درود نہیں ہے, بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ایک دفعہ, اور سارے مطلب سلور اسپرنگ کیا ہر جگہ کے بجلی کے تاریں وغیرہ ٹوٹ گئی. یہ ہو گیا احمد رونا شروع کر گیا. احمد موسیٰ کی اماں کہہ رہی اب تو لائٹ بھی چلے گی کیا ہوگا, میں نے کہا ہم خود پڑھیں گے, تو احمد چپ ہو جائے گا. باقی لائٹیں وغیرہ چل رہی تھیں, ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب اسی کی تکرار چل رہی ہے نا. اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, درود شریف کنٹینیو چل رہا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے. تو ایک دم ہماری جو ہے نا لائف جو ہے نا وہ درود شریف نے چینج کر دی. اور ہم کہاں تھے, ہم جہاں تھے ہمارا سٹارٹ جو ہوا تھا وہ پھر لمبی سٹوری چلی جائے گی, اور پھر درود نے ہمیں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سوشل میڈیا میں دیکھتا رکھتا, اکثر سنگل فیملی ہوم ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور الحمدللہ ہمارے پاس 4 گاڑی ہیں, ہم لوگ انشورنس بھی پے کرتے ہیں, ہماری یہاں بجلی چل رہی ہے, ہماری یہاں AC چل رہا ہے, ہیٹ چل رہا ہے, ہم سب کو پے کرتے ہیں. جب وہ سنگل فیملی چھوڑا تھا وہ $1100 کا بل تھا, وہ بھی میں نے پے کیا تھا, اور $65,000 ہمارے پہ ویسے ہی قرضہ چڑھا ہوا تھا, وہ بھی ہم نے پے کیا تھا. ہم نے کہیں بینک کرپسی نہیں فائل کی, ہم نے کہیں کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لی. الحمدللہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ جڑ ہے. آپ درود کو پکڑ لیں, آپ نے درود پکڑ لیا, اب آپ کے سروں پہ اگر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہے, والدین حیات ہیں, تو والدین کیا ہیں آج کے دور میں اگر بولیں تو یہ راؤڈر ہیں. راؤڈر اصل چیز تو راؤڈر ہے, باقی تو سارا بیکار ہے نا. ابھی راؤڈر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو سارے رابطے منقطع ہو جائیں گے. راؤڈر ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو رابطے کیسے ہوں گے. مین جو چیز ہے وہ راؤڈر ہے. تو راؤڈر کون ہے, ہمارا جو کنیکشن ہے راؤڈر ہے وہ وائی فائی ہے, وہ اسٹرانگ وائی فائی ہمارے والدین ہیں. درود آپ پڑھ رہا ہو, آلریڈی درود آپ نے پکڑا ہوا ہے, کیا سمجھے.
اب راؤڈر کو آپ تنگ کرو گے، راؤڈر کو چھیڑو گے، راؤڈر کی نہیں مانو گے، مطلب جو اللہ کا فضل ہے، دیکھو اللہ کا فضل کہتے ہیں منی کو، پیسے کو، اللہ کا فضل. جی جازب بھائی آپ ماشاءاللہ سے سن رہے ہیں اور آپ اس بات کو مطلب جو ہے نا سبحان اللہ بولیں، اور ضروری نہیں کہ لکھیں یہاں پہ یا کمنٹ کریں یا آپ صفدر ریاض ایم ڈی چینل کو سبسکرائب کریں. تو جو لوگ یہاں سن رہے ہیں، میں تو روزانہ براہ راست ہوتا رہوں گا اور کوئی نہ کوئی میری مطلب گفتگو جو ہے سچی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں شیئر کرتا رہوں گا. تو اللہ کا فضل بہت ضروری ہے. اور اللہ کا فضل دیکھو نا، اللہ کا فضل تو ان لوگوں پہ بھی ہے، یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، جوئش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہوا ہے نا، کیونکہ ان کا ایک چیز ہے ان کے پاس، دنیا. اچھا ہمارے پاس دو ہیں، دنیا بھی آخرت بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت رہ جاتے ہیں، قبر کھل جاتی ہے. آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا جیسے نہیں دیکھا تھا کسی نے اپنی آنکھوں سے، یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ فیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار. تو ہمارے شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، میں ملیر سعود آباد سے ہوں، ہمارے وہاں پہ طیہ مسجد میں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، رضوی ڈاکٹر. طیہ مسجد کے ساتھ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مطلب جو ہے نا 1 روپیہ 8 آنے کی پڑیا دے کے مطلب لوگ صحتیاب ہو جاتے تھے. ان کے بیٹے نے مطلب جو ہے نا، وہ تو ہمارا دوست بھی ہے، عزیز بھی ہے، ان کا جسم سلامت تھا کئی سال بعد. اچھا ویسے یعنی کہ دیکھ لیں آپ کہ ان کا کیا تھا، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب سے محبت تھی، اور وہ پڑیا چلتی رہتی تھی لیکن درود پڑھتے رہتے تھے. تو ہم نے کئی دفعہ ایسا آزمایا بھی، اور گفتگو جو ہے اس کو یہیں پہ ہم لوگ سمیٹ دیتے ہیں. آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر رضوی صاحب چلیں گے، پھر اس طرح کی باتیں چلیں گی. تو یہ بڑا ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ مطلب چھوٹی چیز نہیں ہے جن پہ اللہ کا انعام ہوا. اور ہم روزانہ مطلب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، رائٹ، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں راستہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ہم چل نہیں رہے راستہ تو ہمیں پتہ ہے، اب ہم چل نہیں رہے. تو یہ لمبی گفتگو ہے، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ہم جو ہے اس بات کو یہیں پہ لپیٹتے ہیں کہ درود شریف اور والدین. اچھا ماں سے اتنا زیادہ پیار کرو، اتنا زیادہ پیار کرو، بہت کرو. کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ بچوں کی ماں ہے، کہ جتنے وہ پاپڑ بیلتی ہے کوئی بھی نہیں بیل سکتا. مطلب اتنا مطلب کام ہوتا ہے اس کے پاس، اتنی چیزیں ہوتی ہیں. بظاہر میں بنا تو رہا ہوتا ہوں، کوئی آئٹم بنا دیتا ہوں کہ یار یوٹیوب چینل پہ ڈالنا ہے تھوڑا ساڑیا، پیچھے ایک گن کا پہاڑ جمع ہو رہا تھا، ادھر چمچ، ادھر چھری، ادھر کانٹا، ادھر تھیلی، ادھر یہ، ادھر وہ ڈبہ، جو بھی چیز نکل رہی ہے خالی واپس نہیں جا رہی ہے. باقی گراؤنڈ میں یہ نظر آ رہا ہے بڑا صاف ستھرا کام چل رہا ہے، صفدر بھائی جو ہے اسٹیکن چیز بنا رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے ایک گن جمع ہوتی جا رہی ہے. اس کو سمیٹنا، ویکیوم کرنا، باتھ روم صاف کرنا، اور یہ ساری اٹھا پٹک کرنا اوپر سے لے کے نیچے تک، بچوں کے کپڑے مینٹین کرنا، ہم لوگوں کے کپڑے ریڈی کرنا. ہم ایتر بھول جائیں تو وہ ایتر لے کر آئیں اور ایتر مل لیں کہ بھائی خوشبو تو لگا لیں، بغیر خوشبو کے جا رہے ہیں آپ، اور فلاں ہو ڈمکا، بچوں کے لگا رہی ہیں، اس کے لگا رہی ہیں، جا نماز پہ ایتر لگ رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا عورت کو، وہ مرد کو مکھی کے سر کے برابر بھی نہیں دیا. کتنا بھی بڑا مطلب پیار کرنے والا ہو باپ اپنے بچوں سے، ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر میں باپ ہوں، میں اگر سو رہا ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، احمد موسیٰ میری ذمہ داری ہے، احمد موسیٰ کی ماما مجھے دے کے چلیں گے کہ یار آپ آ گئے ہیں بچوں کو دیکھ لینا، میں 10 سے 15 منٹ میں سو جاتا ہوں. اور پھر ایسا سوتا ہوں کہ پولیس سے بھی نہ اٹھوں. تو اب وہ فون کر رہی ہیں، گھر کے نمبر پہ کر رہی ہیں، سیل فون پہ کر رہی ہیں، احمد موسیٰ اٹھا رہا ہے کہ بابا سو رہے ہیں، بابا اٹھ گئے. اچھا یہی چیز میں نے دیکھی، میں اکثر جاگ رہا ہوتا ہوں، یہ بچے سو جاتے ہیں، احمد موسیٰ کی ماما بھی سو جاتی ہیں، تو موسیٰ چیخ مارتا ہے نا، چیخ، تو میں بھی بن کے سو جاتا ہوں نا کہ ضرور کوئی نہ کوئی ان کی اماں اٹھیں گی، گھن ہوگی. تو ان کی اماں جو ہے نا فوراً اٹھتی ہیں، صفدر پیپر ٹاول لاؤ. ارے میں نے کہا کیا ہوا یار، پیپر ٹاول کیوں منگا رہی ہو؟ نہیں اس کی ناک آئی ہوگی، بچہ ہے موسیٰ، یہ ابھی پرسوں کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ بڑا، یعنی کہ یار دیکھو یار، رات کے 2:30-3 بجے بچے نے چیخ مار دی، موسیٰ نے مار دی چیخ، اور ان کی ماما کو سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے.
بے خبر سو رہی ہیں اور میں بیٹھا ہوا مزے لے رہا ہوں اپنے سیل فون پہ. میری چھٹی ہے. تو اب جیسی اس نے چھینک ماری نا, میں نے کہا کوئی کانڈ ہوگا, تو میں بھی جھوٹ موٹ سو گیا. اب وہ چھینک کی جیسی آواز آئی تو ان کی اب ہم سو تو گئے, وہ سیل فون سالا جو تھا اس کی لائٹ جلی رہ گئی. تو انہوں نے مجھے آواز مار دی, سب فٹافٹ پیپر ٹاول دو. میں نے دل میں بولا, میں نے کہا سبحان اللہ یار کیا بات ہے یار ہیں. اور حقیقت میں وہ منہ جتنی دیر میں پیپر ٹاول لا رہا تھا موسیٰ رو رہا تھا کہ مجھے میری ناک آ گئی ہے, میری ناک آ گئی ہے. اب ان کی ماں کو پتہ تھا, مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں, ہم مرد ہیں, ہم باپ ہیں, ہمیں وہ رتبہ جو ہے تو ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے, چاہے وہ آپ کی بہن ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی ماں ہو. اور ہمیشہ جو ہے عورت کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھنا ہے, اور 2 منٹ کے مزے کے لیے جو ہے نا اپنا سب کچھ برباد نہ کر لینا, اور عزت کی نگاہ سے دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے, ورنہ تو رل جائیں گے آپ. آج مریں گے کل دوسرا دن ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں سے بھائی مزہ آیا, آئیے اوپر چلتے ہیں, میں وضو کروں گا, آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے آئیے گا. اوپر تک لے کے جا رہا ہوں خالی. کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے, اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. یہ ہمارے ہر دروازوں پہ آپ کو ملیں گے. کورونا وائرس کے تعویذ ہیں. یہاں وضو وغیرہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ سارا ایریا ہمارے پاس ہے. یہ والد صاحب کے لیے بڑے پھول لگے ہوئے نیچے. جی جہاں سے بھائی اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں, کپڑے وغیرہ چینج کروں, وضو کروں, اور پھر کھاؤں پیوں, اور پھر یہاں پہ جو ہے تھوڑی سی کمر لگاؤں. اتنی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بے خبر سو رہا ہوں گا.